علیکم ناظرین الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقچا خاتون الپاگوس سے ملنے اس پرکان کے لیے آئی تھی، جس کے بعد اقچا خاتون الپاگوس سے کہہ رہی تھی کہ اگر گورنر کے کمانوس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں پر کیا کرنے آئی ہوں تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ اس کے بعد الپاگوت اسے کہتا ہے کہ آپ اسے ایک ایسی معلومات دے گی جس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ پہلے کیوں نہیں آئیں۔ اس کے بعد ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گورنر کے کمانوس کے باورچی خانے میں الپرسلان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گورنر کا کمانوس اس کھانے کی خوشبو لیتا ہے اور جس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے یہ واقعی لذیذ لگ رہا ہے، اور اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ الپرسلان میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس کے بعد گورنر کا کمانوس زور زور سے ہنسنے لگ جاتا ہے اور تمام کھانے پر زہر چھڑک دیتا ہے۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ سپاہیوں دھیان سے، یہ کھانا صرف الپرسلان کے لیے ہے، جب تک یہ کھانا الپرسلان تک نہ پہنچے اس وقت تک تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ اور اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلیمان سپاہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سعادت سپاہی کو دوسرے زندان میں منتقل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امیر بزان اور ان کے سپاہی میں موجود تھے۔ جب سلیمان کے سپاہی ان کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد امیر بزان اور ان کے سپاہی سلیمان کے سپاہیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے درمیان لڑائی بہت زور سے ہوتی ہے۔ جب لڑائی کے درمیان ایک سپاہی گھوڑا گاڑی کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد جب دروازہ کھولتا ہے تو ایک تلوار اس سپاہی کے سینے میں پست ہو جاتی ہے، اور امیر بوزان یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ سعادت سپاہی نہیں بلکہ سلطان تغرل خود ہوتا ہے۔ اور سلطان تغرل نے بھی اپنے طور پر خفیہ پلان بنایا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد امیر بوزان اپنے چہرے پر خفیہ لباس پہن کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کے درمیان بہت زبردست لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سلیمان اور ان کے سپاہی کافروں پر بہت بھاری پڑ رہے تھے اور انہیں جہنم واصل کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد امیر بوزان وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد سلیمان بھی اس کے پیچھے جاتا ہے، اور دوسری طرف سلطان تغرل بھی بہت بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد آگے جانے پر سلیمان امیر بوزان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان امیر بوزان سے کہتا ہے کہ اپنے چہرے سے یہ نقاب ہٹاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں غلیظ۔ اور اس کے بعد جب سلیمان ان کی گردن سے کپڑا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو امیر بوزان ان کی تلوار انہی کی گردن پر رکھ دیتے ہیں، جس کے بعد سلیمان کہہ رہا تھا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس کے بعد سلیمان کہتا ہے کہ تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے ہیں، تو اس کے بعد امیر بوزان خاموش رہتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان کہتا ہے کہ تم کون ہو، تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے ہو۔ اس کے بعد امیر بوزن اس پر ایک حملہ کرتا ہے اور سلیمان کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد امیر بوزان کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے بار بار شرمندہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد امیر بوزان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران اربزگان ایک سپاہی جو کہ سلیمان کے پاس آ جاتا ہے اور اسے بے ہوش دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلیمان ہوش میں آ جاتا ہے، جس پر وہ سپاہی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان اپنے سپاہی سے کہہ رہا تھا کہ اس کمینے نے موقع ملنے کے باوجود بھی مجھے کیوں نہیں مارا۔ اس کے بعد وہ آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سلیمان اور اس کا سپاہی سلطان تغرل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان کہتا ہے کہ وہ غلیظ وہاں سے بھاگ گیا، اگر آپ ہمیں اجازت دیں میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے سپاہیوں کا پیچھا کرنا چاہوں گا۔ تو اس کے بعد سلطان تغرل کہتا ہے کہ اب تک وہ شیطان کافی دور چلا گیا ہوگا، تاہم اب جو شیطان ہماری قید میں ہے تو اسے پھانسی دے دی جائے گی، اور جیسا کہ وہ مستحق ہے جلدی سے تم تیاریاں شروع کر دو، اب ہم کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔
اس کے بعد اقچا خاتون گورنر کے کمانوس کے پاس آتی ہے اور اقچا خاتون گورنر کے کمانوس کو کہتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے کہ الپرسلان نے اپنے خاندان سے علیحدگی کر لی ہے، بلکہ سلطان تغرل چھپ چھپ کر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اقچا خاتون مزید کہتی ہے کہ اب سلطان تغرل آپ کے معاہدے کے مطابق اسے گھوڑے اور تیر کمان دے گا۔ اس کے بعد گورنر کے کمانوس کہتا ہے کہ جیسا کہ میں نے اندازہ لگایا، تو اس کے بعد اقچا خاتون کہتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں بابا، آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ اقچا خاتون، تمہارا اس خبر کو یہاں پر لانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کا وقت ہے کہ الپرسلان اور سلطان تغرل آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد گورنر کا کمانوس ایک سپاہی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پرکان میں سپاہی بھیجو، مجھے اس پرکان کے لیے مہر اڑتی اور چلتی چیز کی خبر معلوم ہونی چاہیے۔ اور گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ سب کچھ۔ اس کے بعد وہ کمانڈر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس اقچا خاتون سے کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں تو تم قبیلے میں واپس جا سکتی ہو۔ تو اس کے بعد نیچے لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گورنر کا کمانوس نیچے کیا دیکھتے ہیں کہ الپا گوت اور ایک سپاہی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ جب میں نیچے جاؤں گا تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس اقچا خاتون سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، اب تم قبیلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نیچے آ جاتے ہیں اور گورنر کا کمانوس اپنے کمرے کو تالا لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد گورنر کا کمانوس اقچا خاتون کے ساتھ چلتے ہوئے اقچا خاتون سے کہتا ہے وہ خیر جو تکمیل دے رہا ہے تمہیں اس کا پتہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد گورنر کا کمانوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اقچا خاتون ان کے یہاں سے جانے کے بعد ایک طرف چھپ جاتی ہے اور اس کے بعد گورنر کے کمانوس کے خفیہ کمرے کی طرف جانے لگتی ہے۔ اس کے بعد اقچا خاتون اس کمرے کی چابی اپنی جیب سے نکالتی ہے اور اس کمرے کا تالا کھول دیتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں دوسری طرف مرکزی مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے جو کہ الپرسلان اور ان کے سپاہیوں نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر چاوری صاحب آتے ہیں اور الپرسلان اور ان کے سپاہی ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو چاوری صاحب وہاں پر پہنچ کر الپرسلان اور ان کے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ بہادروں، فتح مبارک ہو۔ تو اس کے بعد چاوری صاحب اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں۔ جب چاوری صاحب نیچے اترتے ہیں تو الپرسلان آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد حق مہر والدہ الپرسلان سے کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنے سال بعد اور اتنے ٹائم بعد ہمیں اس سرزمین پر اترنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد الپرسلان چاوری صاحب سے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو اس کے بعد چاوری صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ خبر ملی تو نہ حق مہر والدہ اور نہ ہی میں اپنے آپ کو روک سکے۔ اس کے بعد چاوری صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے بیٹا کہ تم نے اپنے باپ کو کتنا خوش کیا ہے۔ اس کے بعد چاوری صاحب الپرسلان سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو مزید کامیابیاں سونپے۔ تو اس کے بعد چاوری صاحب اور باتور صاحب گلے ملتے ہیں۔ چاوری صاحب باتور صاحب سے ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگل کا شیر۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کہتے ہیں کہ بوڑھا بھیڑیا، میں کافی دن بعد آپ سے ملا ہوں، لیکن بوڑھا بھیڑیا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد باتور صاحب کہتے ہیں کہ الپرسلان نے اپنی اس کامیابی کے بوتے پر آپ کا سر اور بلند کیا ہے اور آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو اس کے بعد باتور صاحب اپنے کام کو طرف چلے جاتے ہیں، جس کے بعد چاوری صاحب اور الپرسلان اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔